اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون تبارک اللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الاخلاص فی الدین۔ اس کائنات میں آنے کا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو ہمارے دنیاوی کام ہیں اگر ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں تو وہ بھی اللہ کی نظر میں عبادت ہے، وہ بھی اطاعت ہے۔ جو بھی کام حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طور طریقے کے مطابق کیا جائے وہ بھی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، پھر چاہے ظاہری طور پر وہ تجارت کا عمل ہو یا دنیاوی چاہتوں کا پورا کرنا ہو، تو اس میں اگر حضور کا طریقہ حضور کی سنت موجود ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، عبادت سے الگ کام نہیں ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے اور طریقہ نبی پاک کا ہونا چاہیے، تو ہماری 24 گھنٹے کی مکمل زندگی وہ عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، انسانوں کے خالق ہیں، تو اصل مقصد جو طے ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی طے ہوگا، وہ انسانوں کی طرف سے طے نہیں ہوگا۔ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی حقیقت زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے، انسان کی ناکامی کس چیز میں ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ فانی بھی ہے اور وقتی بھی ہے اور ناقص بھی ہے اور محدود بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شعور ہے وہ لا محدود ہے، لا زوال ہے، اور ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر غفلت سے پاک ہے، ہر بھول سے پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کامل علم سے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو طے کرتا ہے۔ انسان اپنے ناقص عقل سے اپنی کامیابی اور ناکامی کو طے نہیں کر سکتا۔ انسان کی کامیابی تو صرف دولت کے گرد گھومتی ہے، دنیاوی سلطنت اور دنیاوی عروج کے ارد گرد گھومتی ہے، بس وہ اس دنیا کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامیابی کو سامنے لے کر چلتے ہیں جس کامیابی کا کوئی زوال نہیں ہے، جس کامیابی کا کوئی تنزل نہیں ہے، جس کامیابی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس میں ترقی ہے، عروج ہے، امن ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، ہمیشہ کی عافیت ہے، دکھوں سے پاک زندگی ہے، غم سے پاک زندگی ہے، بیماری سے پاک زندگی ہے، اور بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے پاک زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کامیابی ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہم انسان ہیں جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری غفلت اور کوتاہی دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا لیکن اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کر کے چلیں۔
ہر کام میں میری مان کر چلیں، ہر کام میں وہ میرے حکم کو تلاش کریں، تو ان کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی، عبادت کا ایک نمونہ بن جائے گی، اور اپنے تمام کاموں کو، چاہے دینی کام ہو دنیاوی کام ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ عطا کریں، کوئی رزق عطا کریں، بلکہ رزق تو میں اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہوں، میں بندوں کو رزق عطا کرنے والا ہوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ رزق کی تمام کنجیاں، رزق تمام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر فوکس کرنا ہے اور رزق کی فکر نہیں کرنی، رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، ہر حال میں مل کر رہے گا۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ رزق انسان کا پیچھا ایسے ہی کرتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ انسان کو موت تب تک نہیں آنی جب تک کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا رزق اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ایک لقمہ، ایک پانی کا قطرہ جب تک اس کے حلق کے نیچے نہ اتر جائے تب تک اسے موت آ نہیں سکتی۔ رزق کا معاملہ تو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو کوئی اس دنیا کی چاہت رکھے گا تو یہ دنیا تو ہم اسے ہی عطا کریں گے جسے چاہیں گے، اور اتنا عطا کریں گے جتنا چاہیں گے۔ تو دنیا کی چاہت ہماری چاہت پر موقوف نہیں ہے، دنیا کا ملنا ہماری چاہت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ملنا تو اللہ کی چاہت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے عطا کر دیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جو دین کے معاملے میں جتنی زیادہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، طلب کرے گا، ہم اسے اتنا ہی دین عطا کریں گے، اتنا ہی اپنا تعلق عطا کریں گے، اپنے خزانوں سے اسے ہدایت عطا کریں گے۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے محنت کی اور وہ مومن ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو یقیناً اس کی محنت اللہ تعالیٰ کے یہاں رنگ لائے گی اور اس کی محنت کو سراہا جائے گا اور اس کے اعمال کو اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پہلی مرتبہ جب انسانوں سے ارشاد فرمایا تو کیسے ارشاد فرمایا وہ بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے تمام دنیا کے انسانوں، اے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، تم سب دنیا میں بھیجے گئے ہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے فرمایا کہ کس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھایا، اس زمین کو بنایا، اس زمین کو پھیلایا اور تمہارے لیے آسمان کی چھت کو بنایا اور آسمان سے مبارک پانی کو نازل فرمایا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور رزق تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، سبزیاں پیدا کیں، پھول پیدا کیے، ترکاریاں پیدا کی، غلے پیدا کیے، اناج پیدا کیے۔ اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کو زمین سے نکالتے ہیں اور وہ زمین ایک تناور درخت کا روپ لے لیتا ہے، اور اس زمین کو
سرشاداب اور اس زمین کو ہرا بھرا کس نے کیا؟ اس زمین پر یہ پہاڑ کس نے لگائے؟ اس زمین پر یہ زندگی کا نظام کس نے چلایا؟ یہ سب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت فیما ارید کفیتک فیما ترید، کہ اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ فان سلمت فیما ارید، تو اگر تو میری چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے، میری چاہت کے مطابق تو زندگی گزار دے، کفیتک فیما ترید، تو جو تو چاہتا ہے میں اس کے لیے تجھے کافی ہو جاؤں گا، جو تو چاہتا ہے میں اس کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور تجھ کو وہ زندگی عطا کروں گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، تجھے وہ زندگی عطا کروں گا جس زندگی کے پیچھے تو بھاگتا ہے، کیونکہ مرنا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشگی کی زندگی ملے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشگی کی زندگی سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس کی عظمت، اس کی معرفت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کے حسن، اس کی رحمت اور اس کے تذکرے کرنے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اگر تم لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کان فی الارض قل لو کان فی البحر مدادا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر تم ان 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام، اور زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دو، پھر سمندر سیاہی اور درخت قلم، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے کلمات، اس کے تذکرے، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کا کمال، اس کی ہیبت، اس کی معرفت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں پھر تم لکھنا شروع کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہو پائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذرہ بھی نہیں لکھا جا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر ہیں لا محدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے لا محدود، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے لا محدود۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمان کا بھی رب ہے اور تمام عالم کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے چرچے ہیں، اسی کی بڑائی ہے، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، خلاؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، اور ہر جگہ، اور کیوں نہ ہو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ہے ہی بڑی عزت والا اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا میں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو ہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد کیا جائے، واحق من عبد، اور تو ہی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد کیا جائے، وانصر من ابتغی، اور تو ہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے جب تجھے پکارا جائے، وَأَرْأَفُ مَن مَلَک، اور تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے جس کی بادشاہت ہے، وَأَجْوَدُ مَن سُئِل، اور تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے جس سے سوال کیا جائے، وَأَجْوَدُ مَن سُئِل وَأَوْسَعُ مَن أَعْطَى، اور تو ہی جو ہے فراخی کے ساتھ عطا کرنے والا ہے، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، اے اللہ تو ہی وہ بادشاہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ، اے اللہ تو ہی وہ واحد و یکتا ہے
کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کہ جس کا کوئی پارٹنر نہیں. والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک. اے اللہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیری ذات کے. کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک. اے اللہ تعالی تیری اطاعت کی جاتی ہے اور وہ تیرے علم میں ہوتی ہے. جو بھی تیری اطاعت کرتا ہے تیرے علم میں ہے. وَتُعْصَى فَتَغْفِرْ وَلَن تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ. اور جب تیری نافرمانی کی جاتی ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے. تُعْصَى فَتَغْفِرْ. اور نافرمانی کرتے ہیں تو پھر تو معاف بھی کرنے والا ہے. لَن تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَلَن تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرْ وَتُعْصَى فَتَغْفِرْ. اے اللہ تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تو اسے عطا کرتا ہے، اور جب تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو تو اسے معاف کرتا ہے. تطاع فتشکر لن تعصى تطاع فتشکر وتعصى فتغفر. اقرب شہید. اے اللہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے. وادنا حفیظ. تو ہی ہے جو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. حلت دون النفوس. تو ہی ہے جو نفوس میں، تو ہی ہے یا اللہ تعالیٰ جو نفوس میں سرایت کرتا ہے، تیرا نور سرایت کرتا ہے. وأخذت بالنواسی. اور تو نے ہی پیشانی کے بالوں سے ہمیں پکڑا ہوا ہے. وأخذت بالنواسی وكتبت الآثار ونسخت الآجال. اور یا اللہ تو نے ہی تمام کائنات کے آثار لکھ دیے ہیں اور سب کی عمریں تو نے لکھ دی ہیں. وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضیہ. اور یا اللہ دل تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں، دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. والقلوب لك مفضیہ والسر عندك علانیہ. اور یا اللہ چھپی ہوئی چیز بھی تیرے سامنے نمایاں ہیں، کھلی ہوئی ہیں. والسر عندك علانیہ. والحلال ما احللت. اور حلال وہ ہے جو تو نے حلال کیا ہے. والحرام ما حرمت. اور حرام وہ ہے جو تو نے حرام کیا ہے. والدین ما شرعت. اور دین وہ ہے جو تو نے نازل کیا ہے. والامر ما قضیت. اور امر وہ ہے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، حکم وہ ہے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. والخلق خلقک. اور یا اللہ مخلوق جو ہے وہ تیری ہے. والعبد عبدک. اور یا اللہ جو بندہ ہے وہ بندہ تیرا ہے. وانت اللہ الرؤوف الرحیم. اے اللہ تو وہ اللہ ہے جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑی درگزر کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض. اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سوال کرتا ہوں جس سے زمین اور آسمان کے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. وبکل حق هو لک. اور ہر اس حق کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے ہے. وبکل حق السائلین علیک. اور یا اللہ ہر سائلین کے حق طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں. ان تقیلنی فی هذه العشیہ. کہ اللہ تو اس رات میں یا اس صبح میں مجھے معاف کر دے. ان تقیلنی فی هذه العشیہ. ان تقیلنی فی هذه الغداء وان تجیرنی من النار بقدرتک. اور یہ سوال کرتا ہوں کہ تو عذاب جہنم کی آگ سے مجھے رہائی عطا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. میرا آپ کو ایک صحابی کی بھی دعا سناتا ہوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نفل نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے. وہ دعا کس طرح مانگ رہے تھے کہ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون. اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات تمام خیالات جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اے وہ ذات تمام تعریف کرنے والے جس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر. اے اللہ جس پر زمانے کے حالات اثر انداز نہیں ہوتے، اے اللہ زمانے کے تغیرات جس پر اثر انداز نہیں ہوتے، جو زمانے کے حالات سے گھبراتا نہیں. ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مثاقیل الجبال. اے وہ ذات جس نے پہاڑوں کے وزن کو تولا ہوا ہے. یعلم مثاقیل الجبال ومکاییل البحار. اے وہ اللہ جس نے تمام سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے. وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. اے وہ ذات جو تمام زمین میں پھیلے ہوئے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اے وہ ذات
جو ہر اس چیز کو جانتا ہے جس پر دن کا اجالا پڑتا ہے، اے وہ ذات جو ہر اس چیز کو جانتا ہے جس پر رات کا اندھیرا پڑتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، اے وہ ذات جس سے ایک آسمان دوسرا آسمان چھپا نہیں سکتا، جس سے ایک زمین دوسری زمین چھپا نہیں سکتی۔ ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، اور سمندر اپنی تہ میں کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتا، اور پہاڑ اپنی غار میں اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ پھر بعد میں کتنی پیاری دعا وہ کرتے ہیں، اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا سب سے بہترین حصہ آخری حصہ کر دے۔ وخیر عملی خواتیمہ، اور میرے زندگی کا سب سے بہترین عمل میرا آخری عمل کر دے۔ وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور یا اللہ سب سے بہترین دن وہ میرا دن بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے ہدیے میں انہیں ایک سونے کی کنکر عطا فرمائی۔ تو پھر آپ نے سوال بھی فرمایا کہ یہ میں نے آپ کو کیوں عطا فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ عز وجل، ابھی جو تم نے اتنی پیاری تعریف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہے اس پر یہ تمہیں عطا کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس طرح کیا کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، جیسی تعریف ہمارے من میں آتی ہے ویسی تعریف اللہ کی کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، کہ تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ایک ہی ہستی تو ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے نبی پر درود بھیجیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کا منہ ہی بنا لیا کر، اللہ تعالیٰ اسی پر تجھے نواز دے گا۔ ایسی ایسی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں کہ جنہیں ہم روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو شیطان کا تسلط ہمارے سروں پر سے ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہر عمل میں شیطان اسی وجہ سے شریک ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں، صبح و شام کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی، اور گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے جانے کے بعد کی، اور سواری پر سوار ہونے کی، اور سفر پر جانے کی، گلیوں میں چلنے کی، بازاروں میں چلنے کی، صبح ہونے کی، شام ہونے کی، تمام دعاؤں کا ہمیں ورد کرنا چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کھانے کے بعد ایک دعا سکھائی کہ اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اے اللہ تو نے ہی تو کھلایا ہے، تو نے ہی تو پلایا ہے، تو نے ہی تو مال دیا ہے، تو نے ہی تو اے اللہ ہمیں اقنا دیا ہے۔ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، اور تو نے ہی تو ہدایت عطا کی ہے، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، اور تو نے ہی تو زندہ کیا ہے، اور تیرے لیے ہی حمد ہے اس چیز پر جو تو نے عطا کیا ہے۔ اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اے اللہ تو نے ہی تو کھلایا ہے، تو نے ہی تو پلایا ہے، تو نے ہی تو عطا کیا ہے، تو نے ہی تو مال دیا ہے، تو نے ہی تو ہدایت دی ہے، تو نے ہی تو زندہ کیا ہے، اور ہر اس چیز پر تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کھانے کے بعد کی۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہر دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اے اللہ تو نے ہی تو پیدا مجھے فرمایا، تو نے ہی تو مجھے ہدایت دی، تو نے ہی تو مجھے کھلایا، تو نے ہی تو مجھے پلایا، تو نے ہی تو مجھے زندہ رکھا ہے، اور تو ہی تو مجھے موت دینے والا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی بندہ دعا مانگنے سے پہلے ان کلمات کو کہہ لے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں ہوتی، قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ قرآن پاک کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو کہ قرآن پاک
کہ حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں صبح و شام، اور اس کو سمجھیں صبح و شام، اور اس پر عمل کرنے کی مشق کریں صبح و شام. کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین اور آسمان کا بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے آسمان سے پانی کو برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے پھر اس مبارک پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں تہ بتہ فصلیں لگانے والا، پیڑ پودوں کو زمین سے اگانے والا، گٹھلی بیج کو پھاڑ کر اس میں سے خوبصورت باغات نکالنے والا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا الہ جو یہ سب کچھ کر دے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن انسانی قوم تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا کون ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا اور اس میں نہروں کو بہایا، اور کھارے اور میٹھے سمندر کے درمیان میں اس نے ایک آڑ بنا دی جو کھارے سمندر کو میٹھے سے ملنے نہیں دیتی، میٹھے سمندر کو کھارے سے نہیں ملنے دیتی؟ کس نے وہ بیچ میں بیریئر لگایا؟ الہ مع اللہ. اور کون ہے جس نے زمینوں میں پہاڑوں کو میخ کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑا تاکہ تمہاری زمین بیلنس رہے، ہلے ڈلے نہیں؟ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی الہ جو یہ سب کچھ کر دے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے بہت سے علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا کون ہے جو کسی دکھی کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ بے قرار اور اضطراب کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو، اس کے اضطراب کو دور کر دیتا ہے؟ تو کیا کوئی ہے اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا سوائے اللہ کے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہو، بلکہ بالکل بھی یاد نہیں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی جی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب مجھے پکارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میری ہی مان کر چلے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ اگر تمام اگلے، تمام پچھلے، تمام انسان، تمام جنات، تمام خشک، تمام تر، تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، پھر سب کے سب ایک ہی آواز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی فریاد کو ایک بارگی میں سنیں گے، اور ہر انسان اپنی اپنی زبان میں مانگے. کوئی ہندی میں مانگے، کوئی اردو میں مانگے، کوئی انگلش میں مانگے، کوئی فارسی میں مانگے، کوئی فرینچ میں مانگے، کوئی جرمن میں مانگے، کوئی اٹیلین میں مانگے، کوئی چائنیز میں مانگے، کوئی جاپنیز میں مانگے، اور کوئی نیپالی میں مانگے، کوئی تمل میں مانگے، کوئی پنجابی میں مانگے، کوئی سرائیکے میں مانگے، کوئی کشمیری میں مانگے، کوئی گجراتی میں مانگے، کوئی بنگالی میں مانگے، کوئی بہاری میں مانگے. اور تمام دنیا میں بکھری ہوئی زبانیں ہیں، سب اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، اور تمام جانور اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، تمام اڑنے والے پرندے اپنی زبان میں مانگے، مچھلیاں اپنی زبان میں مانگے، اور شیر اور ہاتھی اور گھوڑے اور تمام جانور اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کو اس کا چاہا دے دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبانے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. جتنا سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے جب سوئی کو اس میں سے ڈبو کر نکالا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہ سوال کیا جائے جب وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے؟ کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے جب اس کی رحمت صبح و شام، دن رات، رات کے پہروں میں صدائے دیتی ہے کہ حل من مسترزق، حل من سائل، حل من مستغفر، کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں کی معافی کا طلبگار، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو صدائیں ہیں، تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی صدائیں ہیں کہ ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کے گناہوں کو معاف کروں، اس کو رزق عطا کروں، اس کی پریشانیوں کو دور کروں، اس کی ضرورتوں کا کفیل بنوں اور اسے اس کا چاہا عطا کروں؟ ہے کوئی؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے عادی بنیں۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، کیا نہیں بنائی ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی، قرار کی جگہ بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل کے طور پہ زمینوں میں گاڑا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مرد اور عورت کے روپ میں ہم نے ڈھالا، وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے کمانے کا ذریعہ بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے سروں کے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، اور اس میں ہم نے چمکتا ہوا، گرمی پھینکتا ہوا، روشنی دیتا ہوا سورج بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے ہی بادلوں سے یہ پانی کو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے باغات نکالیں، نباتات نکالیں، غلے نکالیں، فصلیں نکالیں، جنگل نکالیں، پیڑ پودے نکالیں، پھل پھول نکالیں، سبزیاں ترکاریاں نکالیں، وجنات الفافا، اور یہ تہ بتہ لگے ہوئے خوبصورت باغات، لہلہاتی ہوئی فصلیں، ہری رنگ برنگی زمین، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں سے مسکراتے ہوئے یہ پہاڑ، یہ سب کس نے زمینوں میں بنائے؟ کس نے زمین کو ان تمام چیزوں سے رونق بخشی؟ کوئی اللہ تبارک و تعالی کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تمام غیب کی کنجیاں، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا خشکی میں ہے، کیا تری میں ہے، کیا زمین میں ہے، کیا سمندر میں ہے، کیا خشکی میں ہے، کیا فضا میں ہے، کیا خلا میں ہے، کیا ہوا میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کائنات میں کسی بھی درخت سے کوئی بھی پتا گرتا ہے، اور سمندر کے اندر بھی جنگل بنے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی کوئی پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہوتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ جانتا نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک دانہ، کوئی تر دانہ، کوئی تن کا بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ کوئی بھی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم میں وہ چیز محیط ہے۔ جی ہاں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات میں نیند کی حالت میں تمہیں اچک لیتا ہے، نیند کی حالت میں تمہاری روحوں کو وہ اچک لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جبکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ دن میں تم کیا کیا کر کے آئے ہو، پھر بھی وہ تمہارے اوپر نیند کو مسلط کر کے تمہیں آرام بخش دیتا ہے۔ کیسی اللہ کی رحمت ہے، کیسا اللہ کا کرم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پھر زندہ کرتا ہے ایک مدت تک کے لیے،
ایک مدت تک کے لیے وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، پھر تمہیں موت دے دیتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہارے تمام کیے دھرے اعمال کو وہ تمہارے سامنے پیش کرے گا اور تمہیں جتلائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے، اپنے بندوں پر حاوی ہے، اپنے بندوں کو اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے اوپر بھیج دیتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں اس کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، پھر جب تم میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے نکالتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر ان روحوں کو اللہ مولا حق کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، اور اسی کے لیے تمام حکم ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہو سکتے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل نہ سمجھو اپنے عمل سے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل نہ سمجھو اپنے ظلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہمارے نیک اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے برے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ جس میں ایمان کا، اسلام کا تذکرہ ہے۔ اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تبھی ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ ایک شخص آیا جس نے بہت زیادہ سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے بہت سیاہ کالے بال تھے، اور ہم میں سے کسی نے اس کے اوپر سفر کا کوئی گرد و غبار نہ پایا، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہ تھا۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ عطا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ پھر دوسرا سوال، پھر انہوں نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے کہ ہم اس پر بھی حیرت ہوئی جو انہوں نے کہا کہ سوال بھی کر رہے ہیں پھر اس کے تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا کہ فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم یقین جانو
اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور یہ کہ تم ایمان رکھو تقدیر پر جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ اے نبی ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو یہ کیفیت بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے، کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی گھڑی کے بارے میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مَل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، فرمایا کہ سوال کرنے والا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، فرمایا کہ پھر اس کی کچھ مجھے نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ نے جو نشانی بیان فرمائی نا وہ یہ تھی کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ نشانی یہ ہے کہ جب باندی اپنی مالکین کو جنے گی، کہ جب کوئی باندی اپنی مالکین کو جنے گی، یعنی جو لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ اپنی ماؤں پر حکم چلایا کریں گی۔ بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ بیٹے تو اکثر نافرمان ہوتے ہیں، بیٹیاں کم ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ بیٹیاں بھی اپنے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے ان کی ماں ان کی باندیاں ہوں، یعنی ان کی غلام ہوں، ایسا سلوک کریں گی۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو وہ فرمائے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے اور بکریاں چرانے والے ایسے عہدوں پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے جو مقابلے کریں گے، وہ بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے کے مقابلے کریں گے۔ ثم انطلقا فلبثت ملیا، پھر وہ چلا گیا، پھر ہم کچھ دیر حضور کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی صورت کو پڑھیں، ان کے معاملات کو پڑھیں، ان کے بچپن کے حالات کو پڑھیں، جوانی کے حالات کو پڑھیں، ان کی نبوت کی زندگی کو پڑھیں، کہ جتنا زیادہ ہم سیرت کو پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ کیسا پیارا منظر تھا، کیسا سہانا منظر تھا، کیسا ہی رونق بھرا وہ منظر تھا، اور کائنات میں کیسی چہل پہل تھی، کیسی رونقیں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کا نور ایسے نور سے جگمگا اٹھا جو نور ملک شام تک جاتا تھا، اور ستارے بھی اس زمین کے بہت قریب قریب آ گئے تھے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فارس میں جلتی ہوئی 1000 سالہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، جس کی پارسی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ آگ ایک دم یکا یک بجھ گئی۔ اور فرماتے ہیں کعبے کے اندر جتنے بھی بت تھے وہ سارے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی جگہ سے بھاگنے لگے، گھبرانے لگے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ایران کی ایک جھیل تھی جس کا نام سوا تھا، وہ بھی سوکھ گئی تھی، جو آپ کی ولادت کی ایک نشانی تھی جو پوری ہونی تھی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر کی مچھلی نے دوسری سمندر کی مچھلی کو مبارکباد دی تھی۔ تو ساری کائنات میں ایسی رونق، ایسی چہل پہل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد پر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق عطا کیے جائیں، آدم علیہ السلام کے اخلاق عطا کیے جائیں، شیس علیہ السلام کی معرفت دی جائے، نوح علیہ السلام کی شجاعت دی جائے یعنی بہادری، صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کی جائے یعنی بات کرنے کا بہترین انداز، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی انہیں عطا کی جائے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عطا کی جائے،
لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کی جائے، اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کی جائے، اور یعقوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا جائے، اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال خوبصورتی عطا کی جائے، داؤد علیہ السلام کی میٹھی شیریں زبان انہیں عطا کی جائے، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال اور رعب انہیں عطا کیا جائے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی شرم و حیا انہیں عطا کی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یعنی ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ان کی دنیا سے بے رغبتی انہیں عطا کی جائے، اور دانیال علیہ السلام کی انہیں حکمت عطا کی جائے، اور الیاس علیہ السلام کی وقار، ان کی عزت انہیں عطا کی جائے، یونس علیہ السلام کی انہیں اطاعت عطا کی جائے، اور تمام نبیوں کے اخلاق ان کو عطا کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارک و تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کا مجموعہ ہیں کہ جس کو بھی تمام 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک ہستی میں دیکھنا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگی کا نمونہ ہے، کہ آپ کی زندگی میں تمام چیزیں ملیں گی، آپ کی زندگی میں تمام نبیوں کی تمام چیزیں یکجا آپ کو ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اس دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ رہی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے عطا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کی امت کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کوئی اور امت جنت میں داخل ہو نہیں سکتی۔ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ جنت کا پانی، جنت کی نعمت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش نہ فرما لیں، ان نعمتوں کا استعمال نہ فرما لیں۔ معراج کی شب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے اس کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے، جنت اور جہنم کی زیارت کرنے جب پہنچے تو وہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما، اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و احییت لعیسی الموتى و علنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وماذا جعلت لی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا یعنی اپنا بہترین دوست بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا یعنی تجھ سے بات کرنے والا بنایا، اور تو نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا کہ وہ لوہے کو جس شکل میں بھی ڈھالنا چاہتے تھے تو اپنے ہاتھ سے ڈھال دیتے تھے، اور تو نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا کہ ہوائیں انہیں جہاں لے جانا چاہتی، کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہوائیں انہیں لے جاتی، اور یا اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، یہ معجزہ دیا، تو یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد اعطیتک افضل من ذلک کلی، اے نبی میں نے آپ کو ان سب چیزوں سے افضل عطا کیا ہے، ان سب چیزوں سے میں نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ آپ نے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہے، قیامت تک جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جاتا رہے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا رہے گا، اور قیامت کا زلزلہ، قیامت کا سور بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑ جائے، اس سے افضل کوئی نعمت نہیں، اس سے افضل کوئی انعام نہیں، اس سے افضل کوئی اکرام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی صورت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت کے تھے ویسی صورت کے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری عادات کے تھے، پیارے اخلاق کے تھے، پیاری شرم و حیا کے تھے، اور پیارے اعمال کے تھے، نیک اعمال کے تھے، پاکیزہ سیرت کے تھے، نیک کردار کے تھے، پاکیزہ اقدار کے تھے، ویسے ہی آپ بڑی پیاری صورت اور بڑی پیاری خلق اور بڑی حسین و جمیل صورت کے بھی مالک تھے۔ آپ کو تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتاتا ہوں، تو دھیان سے سماعت کرو۔
یہ فرماتے ہیں ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتی ہیں کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسیما قسیما فی عینیہ دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عینیہ وفی عنقه سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت لعلاه الوقار واذا تكلم سماه وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعيد واحسنه واحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر منطقه خرازة نظم يتحذر۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بہت خوبصورت انسان کو دیکھا جو ظاہر میں بہت زیادہ خوشگوار اور چمکدار اور نورانی اور روشن اور بہت حسین خلق کے مالک، بہت ہی پاکیزہ شکل، بہت ہی خوبصورت جسمانی ساخت۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، درمیانی قامت کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا تھا کہ آپ کے درمیان میں کوئی بھی آپ سے لمبا نظر نہیں آیا، پھر چاہے وہ کتنے ہی قد کا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جس مجمع میں بھی ہوتے اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اونچے نظر آتے، آپ سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھرا ہوا، روشن، چمکدار، کلیوں جیسا رنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بغیر سرما لگے سرما لگا دکھائی دیتا تھا، اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور آپ کی آنکھیں لمبی تھیں، موٹی تھیں، حسین تھیں، اور آپ کی لمبی پلکیں تھیں، اور آپ کی کماندار بھویں تھیں، اور ان بھووں کے بیچ میں آپ کے بال نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بال نہ بہت زیادہ سیدھے نہ بہت زیادہ گھنگرالے، بلکہ ہلکے ہلکے موجوں کی طرح لہراتے ہوئے آپ کے بال تھے جو کانوں کی لو تک جاتے تھے، اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے تو آپ کی مانگ سے بھی جو ہے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہ بہت زیادہ موٹے تھے، نہ بہت زیادہ پتلے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بال نہیں تھے بلکہ تھوڑے تھوڑے بال ہوتے تھے، اور سینے کے درمیان ایک بالوں کی لائن تھی جو ناف پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کلیوں جیسا رنگ تھا، اور آپ کی گردن سراہی دار تھی، اور آپ کے لمبے بازو تھے، اور آپ کا کشادہ سینہ تھا اور چوڑا صدر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ وہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چمکدار دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے بھی نور نکلتا تھا، آپ کے دانتوں سے بھی نور نکلتا دیواروں پر پڑتا نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے دانت تمام برابر تھے جو ایک گول دائرے میں لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو بڑی گھنی تھی اور پورے سینے کو ڈھک دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ جب آپ چلتے تھے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا آپ کے قدموں کی آواز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بھی اٹھتے تھے تو اتنا آہستہ سے اٹھتے تھے کہ کسی گھر والے کی آنکھ نہ کھل جائے اور اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں مبارک اتنے نازک تھے، اتنے نفیس تھے، اتنے ملائم تھے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی بہت جلدی پھسل جاتا تھا آپ کے ہاتھ پاؤں پر، جیسے تیل لگے جسم پر پھسل جاتا ہے، تو ایسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ آپ نے کالی سرخ دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ رات 14ویں رات تھی جس میں چاند نظر آ رہا تھا، اور چاند بھی بدر والا تھا، یعنی پورا تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے نبی کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی اپنے نبی کو دیکھتا، تو میں
تو فرمایا کہ مجھے اپنے نبی چاند سے زیادہ پیارے نظر آئے، کیونکہ چاند میں تو داغ ہے اور اللہ کے نبی بے داغ ہیں، تو چاند سے کیا تشبیہ دیں؟ چاند تو اللہ کے نبی کے آگے بہت چھوٹی چیز ہے، اور سورج سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے کیونکہ سورج میں آگ ہوتی ہے اور اللہ کے نبی بے آگ ہیں، اور چاند سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ چاند میں داغ ہے، اللہ کے نبی بے داغ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں کی مثال تو بہت چھوٹی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کی گئی تھی اور داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان انہیں عطا کی گئی تھی۔ جب سامنے والے کے جب کوئی آپ کی بات سنتا تو وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ایک قبیلہ دوست کے سردار طفیل بن عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی وہ آپ کی بات سننا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے کانوں میں روئی دے لی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ پیارے روشن چہرے پر ان کی نظر پڑی تو کہنے لگے کہ مجھے ان کی بات سننی ضرور چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہیں، کیونکہ یہ چہرہ مجھے کسی جادوگر کا نہیں لگتا۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ ایک جادوگر ہے جو لوگوں پر جادو کر دیتا ہے، انہیں اپنی باتوں میں پھانس لیتا ہے، تو مجھے سننا تو چاہیے، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں کسی کی بات میں ایسے تو نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے اپنے کانوں کی روئی نکالی اور اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش ہوئے، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ان کا اتنا فرمانا تھا کہ طفیل بن عامر کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھیں پھٹ گئیں اور ان کے کان سن ہو گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہترین کلام سنا، فرمائے کہ محمد ایک دفعہ اور فرما دیجئے، تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، احمدہ میں تو اسی کی تعریف کرتا ہوں، واستعینہ اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، واؤمن بہ اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں، واتوکل علیہ اور اسی پر بھروسہ اپنا رکھتا ہوں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کا طفیل بن عامر پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت اسلام قبول کر گئے اور ایک داعی کی حیثیت سے اپنے قبیلے کو واپس لوٹ گئے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کہ جب کوئی آپ کو سنتا تو دیوانہ ہو جاتا، فریفتہ ہو جاتا، آپ کے سپرد اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، یا عبادی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں اور وہ دن رات گناہ کے کام کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اگر وہ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی گناہوں کا معاف کرنے والا۔
کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ چلتی ہے، جو کوئی اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی میرا بندہ رات کے کسی حصے میں، دن کے کسی حصے میں مجھے راضی کرنے کے لیے میرے آگے توبہ استغفار کرنے کے لیے آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا، اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جاتے جاتے آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے سوال کیا کر، اور جب کبھی تجھے کوئی مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگا کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، فرمایا کہ اگر تمام انسان جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ نفع ہرگز نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ نے تیرے لیے کوئی تقدیر میں نفع لکھ دیا ہو۔ فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اگر تمام انسان تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے تو ہرگز تجھے تکلیف نہیں دے سکتے الا کہ یہ کہ اللہ نے تیرے مقدر میں کوئی تکلیف لکھ دی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور پنے سوکھ گئے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی لکھ کر طے کر دیا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک صبر کے ساتھ ہی مدد ہے اور بے شک آرام کے ساتھ ہی، تکلیف کے ساتھ ہی آرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک آسانی سختی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کے ارشادات کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم